وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کی اس مختصر سی گفتگو میں اتنی بات کی وضاحت کروں گا کہ علماء کرام، قرائے اعظام نے، اہل علم نے اپنے آپ کو دینی مدارس کے ساتھ کیوں جوڑ رکھا ہے۔ ہمارے معاشرہ میں جب کسی اچھی حیثیت اور پوزیشن کا شخص اپنے کسی بچے کو یا عزیز کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ میں بھیجتا ہے تو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اچھے بھلے ہوتے ہوئے، کسی چیز کی کمی نہ ہوتے ہوئے اپنے بچے کو مدرسہ میں کیوں داخل کرایا؟ گویا تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ مدارس میں غرباء کے بچے پڑھتے ہیں، جن کے پاس کھانے کھلانے کو، عصری تعلیم دلوانے کو اخراجات نہیں ہوتے، وہ اپنے بچے مدارس میں داخل کرواتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بڑے امیر اور دولت مند گھرانوں کے بچے بھی الحمدللہ مدارس میں پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے، مدارس کا راستہ پکڑنے کی وجہ کیا ہے؟ مدارس کے ساتھ وابستہ رہنے کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے، اللہ کے نبی نے تعلیم و تعلم کے جو فضائل ذکر کیے ہیں، وہ فضائل اسی راستہ پر چل کر حاصل ہو سکتے ہیں اور کسی راستے سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب لامحالہ یونیورسٹی میں، کسی عصری ادارے میں یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہاں قرآن کریم کی تعلیم اگر کچھ نہ کچھ دی بھی جاتی ہے، وہ مقصود نہیں ہے۔ نہ پڑھانے والا اس پہ وہ توجہ دیتا ہے جو عصری مضامین پہ دیتا ہے، نہ پڑھنے والے اس کی اہمیت اس قدر سمجھتے ہیں جس قدر دیگر مضامین کی سمجھتے ہیں، نہ اسے امتحان کا اس قدر حصہ بنایا جاتا ہے، اس طرح امتحان میں شامل کیا جاتا ہے جس طرح دیگر مضامین کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو یہ فضائل وہاں حاصل نہیں ہو سکتے۔ ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے ان مراکز کے ساتھ وابستگی جو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج
فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے گھر پلٹنے تک وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ علم دراصل قرآن و سنت کا علم ہے، باقی فنون ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، العلم علمان، علم دو طرح کے ہیں، علم الادیان و علم الابدان۔ ایک دینوں کا علم ہے جس کو علم شریعت کہتے ہیں، ایک انسانی بدنوں کا علم ہے جس کو علم طب اور حکمت کہتے ہیں۔ یہ دو علم ہیں، اس کے علاوہ سب فن ہیں۔ اگر ان پر علم کا اطلاق ہوتا ہے تو وہ مجازن ہوتا ہے۔ حقیقی علم قرآن و سنت کا علم ہے، دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، جو اللہ کی معرفت کا سبب ہے، جو انسان کو اس کی غرض تخلیق اور مقصد پیدائش بتاتا ہے۔ تو علم جب ہے ہی دین کا علم، تو پھر دین کا علم دینی مراکز سے ملے گا، اور وہیں پر جا کر وہ فضائل حاصل ہو سکیں گے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی تلاش کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ علم کے راستے پہ چلنے والے کے لیے اس راستے پر چلنے کی برکت سے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یہ فضیلت اسی راستے پر چل کے مل سکتی ہے، دیگر اداروں میں جا کر ڈگری مل جائے گی، یہ فضائل حاصل نہیں ہوں گے۔ اور بہت سارے فضائل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ کہیں فرمایا نوم العلماء عبادت، کہیں علماء کی سیاہی کو شہداء کے خون سے افضل قرار دیا، اور بہت سارے فضائل ہیں۔ ان سب فضائل کی تحصیل دینی مدارس کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ، اہل تقوی کے ساتھ وابستہ رہنے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ مدارس ہمارے معاشرے کی شرعی اور دینی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ ہماری دو قسم کی ضرورتیں ہیں۔ نمبر ایک، ہماری دینی، شرعی اور مذہبی ضرورتیں۔ نمبر دو، ہماری دنیاوی ضرورتیں، عصری ضرورتیں۔ ہماری عصری ضرورتیں، دنیاوی ضرورتیں عصری ادارے بھی پوری کرتے ہیں، اور ان سے آدمی پڑھ لکھ کر جب نکلتا ہے آسانی کے ساتھ اپنی عصری ضرورتیں، دنیاوی ضرورتیں پوری کر لیتا ہے۔ لیکن دین کا علم جہاں دنیاوی ضرورتوں کو پوری کرنے کا ذریعہ ہے، وہاں پر یہ ہماری دینی اور شرعی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور آخرت کی کامیابی کو یقینی بناتا ہے۔ ہمارے عصری ادارے اور سیکولر ادارے اپنی ذمہ داری شاید اس طرح نبھا نہیں پا رہے جس طرح دینی مدارس نبھا رہے ہیں، اور ہمارے عصری ادارے دنیا بھر میں وہ نام پیدا نہیں کر سکے جو ہمارے دینی اداروں نے پیدا کیا ہے۔ ہمیں عصری تعلیم کے لیے دیگر ممالک میں جانا پڑتا ہے، لیکن اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے ہمارے ملک میں مدارس موجود ہیں، ہمیں ملک سے باہر نہیں جانا پڑتا۔
ہاں یہ تو ہے کہ بہت سارے ممالک کے مسلمان پاکستان میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پہلے تو بہت زیادہ آتے تھے، اب بھی کراچی میں بہت سارے مدارس میں، رائے ونڈ میں آپ جا کے دیکھ لیں، جب سے سفری مشکلات بڑھی ہیں اگرچہ تعداد آنے جانے والوں کی کم ہو چکی، مگر اس کے باوجود آ جا رہے ہیں، یہاں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو شاید ہی کسی دوسرے ملک سے یہاں لوگ عصری تعلیم حاصل کرنے آتے ہوں، مگر دینی تعلیم حاصل کرنے ضرور آتے ہیں۔ اور اگر سفری سہولیات فراہم کی جائیں، اجازت عام کر دی جائے، تو یہاں مدارس میں جگہ نہ رہے۔ تو پاکستان کے دینی مدارس نے اپنے فرائض اس قدر دیانتداری کے ساتھ نبھائے ہیں۔ عصری حوالہ سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں شاید بہت سارے افراد باہر سے منگوانے پڑتے ہیں، لیکن دینی مدارس کی کارکردگی دیکھی جائے تو پاکستان کے دینی مدارس کے پڑھے ہوئے دنیا بھر کے ممالک میں کام کر رہے ہیں، اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو ہماری جو شرعی ضرورت ہے، دینی ضرورت ہے، اس کو دینی مدارس کا ماحقہ پورا کر رہے ہیں۔ وہ کون سا شہر ہے جہاں کوئی مفتی نہ ہو، عالم نہ ہو؟ رمضان کا مہینہ قریب ہے، بتائیے وہ کون سی مسجد ہے جس کی انتظامیہ کا شکوہ سامنے آیا ہو کہ تراویح پڑھانے کے لیے ہمیں حافظ نہیں مل رہا؟ مسجدیں کم پڑ جائیں گی، حفاظ بڑھ جائیں گے، مدارس کم پڑ جائیں گے، علماء بڑھ جائیں گے۔ تو اس حد تک دیانتداری کے ساتھ فرائض کو پورا کیا کہ کثیر تعداد میں افراد پیدا کی، جبکہ دوسری طرف یہ صورتحال نہیں ہے۔ ہم اپنے ملک کی صورتحال کو دیکھیں تو سوئی بھی چائنا سے بن کے آ رہی ہے، جوتے چائنا سے بن کے آ رہے ہیں، تالے چائنا سے بن کے آ رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ناظرہ سے لے کر مفتی تک، تخصصات تک ہر شعبے کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور یہاں دینی حوالے سے سب کچھ پاکستان کے دینی مدارس مہیا کر رہے ہیں۔ یہ ان کی 100% کامیابی ہے۔ تو ہماری شرعی اور دینی ضرورتیں دینی مدارس کی وجہ سے پوری ہو رہی ہیں، اس لیے ہم دینی مدارس کے ساتھ وابستہ ہیں اور ہمیں وابستہ رہنا چاہیے۔ ایک تیسری وجہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ پاکستان کا استحکام دینی مدارس کے استحکام سے وابستہ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ استحکام پاکستان 3 چیزوں کے استحکام سے جڑا ہوا ہے۔ نمبر 1 جغرافیہ کے استحکام سے، نمبر 2 نظریہ کے استحکام سے، نمبر 3 معیشت کے استحکام سے۔ جب یہ تینوں چیزیں مستحکم ہوں گی تو پاکستان مستحکم ہوگا۔ جغرافیہ کا استحکام، ہمارے ملک کا جو جغرافیہ ہے، اس کی جو حدود ہیں ان کی حفاظت، کہ کوئی 1 انچ بھی پاکستان کی سرزمین سے غصب نہ کر سکے، چھین نہ سکے، قبضہ نہ کر سکے۔ اگرچہ ہماری پاک فوج اس کے لیے اپنے فرائض اور خدمات انجام دے رہی ہے، لیکن دینی مدارس سے نکلنے والے علماء، افراد اس معاملہ میں ہمیشہ سے ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ دعاؤں کے لحاظ سے، عوام کی ذہن سازی کی لحاظ سے، رائے عامہ کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے شانہ بشانہ ہے۔ جغرافیہ کا استحکام، یہ سب سے پہلی ضرورت ہے پاکستان کے استحکام کی۔ دوسرے نمبر پر ہے نظریہ کا استحکام۔ پاکستان ایک نظریہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا ہے، اور اس نظریہ کو 2 قومی نظریہ کہتے ہیں، کہ ہندو ایک الگ قوم ہے،
مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کی الگ تہذیب ہے، ان کی الگ تہذیب ہے، ان کا الگ تمدن ہے، ان کا الگ تمدن ہے، ان کی الگ ثقافت ہے، ان کی الگ ثقافت ہے، ان کا الگ مذہب ہے، ان کا الگ مذہب ہے، ان کی روایات و اقدار اور ہیں، مسلمانوں کی اور ہیں۔ اور یہ دو قومی نظریہ کہ مسلم الگ ہیں، غیر مسلم الگ ہیں، یہ آج کا نہیں ہے، یہ 1400 سال سے بھی زائد عرصہ پہلے کا ہے۔ لکم دینکم ولی دین۔ تو قیام پاکستان کا جواز دو قومی نظریہ ہے، اور اس نظریہ کے محافظ دینی مدارس ہیں، لبرل، سیکولر۔ ان کا تو نعرہ ہی یہ ہے کہ پاکستان مذہب کی بنیاد پہ نہیں بنا، پاکستان اسلام کے لیے نہیں بنا، حتیٰ کہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے وہ فرامین اور وہ خاص تقاریر جن میں اس بات کا اظہار تھا کہ قیام پاکستان کا مقصد کیا ہے، پاکستان کس غرض سے لیا جا رہا ہے، پاکستان کے قیام کا جواز کیا ہے، ان کے وہ فرامین اور تقاریر پس پشت ڈال دی گئی ہیں، وہ دکھائی اور سنائی ہی نہیں جاتی۔ تو پاکستان کے استحکام کے لیے جو دوسری ضرورت ہے وہ ہے نظریے کا استحکام، دو قومی نظریہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے جب تحریک پاکستان کے دوران سوال کیا جاتا پاکستان کا نظام حکومت کس طرح چلے گا، تو وہ کہتے پاکستان کے نظام حکومت کی بنیاد اللہ کے قرآن پہ ہوگی، محمد کے فرمان پہ ہوگی۔ اور تیسری چیز جس کے ساتھ ملک کا استحکام وابستہ ہے وہ ہے معیشت کا استحکام، معیشت کا استحکام۔ پاکستان کی معیشت کا استحکام ضروری ہے، اور استحکام معیشت کے لیے سود سے چھٹکارا ضروری ہے۔ جب تک ہم ملکی سطح پر، قومی طور پر سود سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کرتے، ہم کچھ بھی کر لیں، کمائیں گے ہم، کھائیں گے اغیار، محنت ہم کریں گے، نفع وہ اٹھائیں گے، محنت غریب کرے گا، سہولت امیر اٹھائے گا، اپنا دیا ہوا بھی لے جائے گا، غریب کا کمایا ہوا بھی لے جائے گا۔ اگرچہ امیر کے لیے بھی یہ فائدہ مند نہیں ہے، سودی سسٹم امیر کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے، لیکن غریب کے پلے تو رہتا ہی کچھ نہیں، اس کے پلے تو رہتا ہی کچھ نہیں۔ اسلام نے جو نظام پیش کیا ہے اس میں امراء کی دولت فقراء اور غرباء تک پہنچتی ہے، اور سودی نظام معیشت میں غرباء کی دولت امراء تک پہنچتی ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ تو جب تک سودی نظام سے ہم اعلان لا تعلقی نہیں کرتے، اس سے بیزاری کا اعلان نہیں کرتے، تب تک ہماری معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے ملک کا نظام معیشت یہ اسلامی نظام معیشت ہوگا، خلفائے راشدین کے طرز پر نظام سلطنت چلے گا۔ لیکن آج پون صدی گزر چکی، پاکستان کو مارز وجود میں آئے ہوئے عملی طور پر ہم نے کوئی پیش رفت نہیں کی سودی نظام سے جان چھڑانے کے لیے۔ عالمی مالیاتی ادارے، ورلڈ بینک، IMF روز بروز شکنجہ کستا جا رہا ہے اور ہماری زندگی اجیرن بناتا جا رہا ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے علماء کرام کو، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کو، اور تمام مسالک کے اکابر علماء کو جنہوں نے شعور پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، سودی نظام کے نقصانات بتائے ہیں، اسلامی نظام معیشت کے فوائد بتائے ہیں، اور اتمام حجت کیا ہے، اپنا فرض ادا کیا ہے کہ ہم قومی طور پر، اجتماعی طور پر غور و فکر کریں کہ ہمارا ملک کس لیے بنا،
اور آج ہم کس طرف جا رہے ہیں، تو پاکستان کا استحکام 3 چیزوں سے وابستہ ہے۔ نمبر 1 جغرافیہ کے استحکام سے، نمبر 2 نظریہ کے استحکام سے۔ یہ سیکولر ریاست نہیں ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ نمبر 3 معیشت کے استحکام سے۔ یہ جو نظریے کا استحکام ہے، نظریے کا استحکام بھی مدارس کے ساتھ وابستہ ہے، جغرافیے کے استحکام کے لیے بھی مدارس اور اہل مدارس مخلص ہیں، اور جہاں تک معیشت کے استحکام کی بات ہے، مدارس سود سے اعلان لا تعلقی آج سے نہیں روز اول سے کر رہے ہیں، مشکلات برداشت کی لیکن اس نظام میں قدم نہیں رکھا، بیزاری کا اعلان قائم اور دائم رکھا، اور پھر پاکستان کی معیشت کے استحکام کے لیے ملک کے ساتھ اخلاص، وفاداری یہ بھی ضروری ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھ لیں، کوئی عالم یہاں سے لوٹ کھسوٹ کر کے کہیں باہر لے گیا ہو، بنگلہ بنا لیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں ہی علماء پیدا ہوتے ہیں، پاکستان میں ہی زندگی گزارتے ہیں، اور پاکستان کی مٹی میں ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے مخلص طبقہ بھی شاید کوئی نہیں ہے جنہوں نے ملک و ملت کے ساتھ ہمیشہ وفا کا رشتہ رکھا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی کہ پاکستان مستحکم ہو، دینی مدارس کے ساتھ وابستہ رہنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی وجہ وہ ہے ہماری تہذیب کی حفاظت۔ ہماری جو اسلامی تہذیب ہے، اسلامی کلچر ہے، آپ ایک لمحہ کے لیے سوچیں، کیا اس کو باقی رکھنے کے لیے یونیورسٹیاں کردار ادا کر رہی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے سکولوں، کالج اور یونیورسٹیوں میں ڈانس سکھایا جا رہا ہے، اور بڑی بے شرمی کے ساتھ پرنسپل، ٹیچرز اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنی بیٹیوں جیسی طالبات کو ڈانس کروا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے جسم کے مخصوص اعضاء وہاں نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ اسلامی کلچر نہیں ہے۔ جو سکولوں، کالج اور یونیورسٹیوں میں سکھایا جا رہا ہے وہ ہماری ثقافت نہیں ہے، وہ غیر مسلموں کی تہذیب ہے، وہ یورپی تہذیب ہے، وہ ہندوانہ تہذیب ہے، ہماری مسلم تہذیب نہیں ہے۔ ہماری مسلم تہذیب حیا ہے، ہماری مسلم تہذیب پردہ ہے، ہماری مسلم تہذیب سخاوت ہے، برداشت ہے، ہماری مسلم تہذیب خواتین کا احترام ہے، نہ کہ ان کو ننگا کرنا ہے۔ تو یہ عصری ادارے ہماری تہذیب کی حفاظت نہیں کر رہے، بلکہ ہمارے یہاں کے نوجوانوں میں، مسلمانوں میں غیروں کی تہذیب کو گھسیڑ رہے ہیں۔ تو ہماری تہذیب کی جو بقا ہے، ہماری روایات کی جو حفاظت ہے، وہ دینی مدارس کر رہے ہیں۔ ان کا لباس آج بھی وہی ہے جو حدیث کی کتابوں میں محمد مصطفیٰ کا ہے، ان کے کھانے کے طرز آج بھی وہی ہیں جو اسلام بتاتا ہے، ان کے شادی بیاہ کا طریقہ آج بھی وہی ہے جو اسلام نے بتایا ہے۔ تو ہم خود صاحب تہذیب ہیں، ہم خود صاحب تمدن ہیں، اصحاب کلچر، ثقافت اور روایات ہیں۔ تو ہمیں انہی اداروں کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے جو ہماری تہذیب کے محافظ ہیں۔ ایک بات یہاں اور کرنا چاہوں گا، دینی مدارس کے ساتھ ہماری وابستگی کی ایک وجہ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو خدمات دینی مدارس کی ہیں وہ سیکولر اداروں کی نہیں ہے، عصری اداروں کی نہیں ہے۔ مثلا دینی مدارس کی خدمات ایک تو وہ ہیں جن کو ہم مسلمان تسلیم کرتے ہیں، ہم مسلمان مانتے ہیں۔ مثلا دینی مدارس نے دین کی حفاظت کی ہے، اس کی اشاعت کا معقول بندوبست کیا ہے، اپنی تہذیب اور روایات کو محفوظ رکھا ہے،
یہ دینی مدارس کی وہ خدمات ہیں جن کا اعتراف ہمیں ہے۔ کچھ خدمات وہ بھی ہیں جن کا اعتراف غیر مسلم بھی کرتے ہیں، انصاف پسند غیر مسلم۔ وہ کیا ہیں؟ وہ ایک تو یہ ہے کہ دینی مدارس نے شرح خواندگی میں اضافہ کیا ہے۔ آپ چلے جائیے جنوبی پنجاب کی طرف، وہاں عصری اداروں کی برانچز ابھی تک قائم نہیں ہوئی، لیکن ایک استاد چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بیٹھا ہے، نورانی قاعدہ بھی پڑھا رہا ہے، تختی بھی لکھوا رہا ہے۔ دیکھ لیجئے جا کے، غربت و افلاس کے باوجود پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ قائم ہے۔ تو شرح خواندگی میں بے حد اضافہ دینی مدارس کی وجہ سے ہوا ہے۔ نمبر 2، جن خدمات کا غیر مسلم بھی اعتراف کرتے ہیں، انصاف پسند غیر مسلم، اس میں یہ تعلیمی رجحان میں دینی مدارس نے اضافہ کیا ہے۔ تعلیمی رجحان میں دینی مدارس نے اضافہ کیا۔ دینی مدارس میں دینی تعلیم تو ہے ہی ہے، عصری تعلیم کا بھی معقول بندوبست ہے۔ نمبر 3، غربا کی سب سے زیادہ کفالت دینی مدارس نے کی ہے۔ سب سے زیادہ کفالت غربا کی دینی مدارس نے کی ہے۔ آج بھی ہمارے مدارس میں جو بچے پڑھتے ہیں ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی، 3 وقت کا کھانا مدرسہ سے کھاتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو علاج معالجہ مدرسہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ضرورت کے مطابق ملبوسات تک کا مدرسہ انتظام کرتا ہے، کتابیں فری دی جاتی ہیں، طلباء کو وظائف دیے جاتے ہیں، نقدی وظائف ملتے ہیں، اور بہت ساری سہولیات ہیں، لیکن کسی بھی شے کے عوض طلباء سے 1 پیسہ وصول نہیں کیا جاتا۔ یہ آپ جیسے دوستوں کے تعاون سے اور دینی جذبات رکھنے والے احباب کی نصرت سے اللہ تعالیٰ سارے انتظام کرتا ہے۔ تو غرباء کی سب سے زیادہ کفالت دینی مدارس نے کی ہے۔ اور اب بھی آپ دیکھ لیں، پاکستان میں سیلاب کا معاملہ بنا ماضی قریب میں، فرنٹ لائن پر دینی مدارس تھے، دینی جماعتیں تھیں، دینی طبقات تھے، دینی قوتیں تھیں، اس کے پیچھے آپ لوگ تھے۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے اعتراف کیا تھا کہ سب سے بڑی NGOs دینی مدارس ہیں، سب سے بڑی NGOs دینی مدارس ہیں۔ باہر کی NGOs اگر مال دیتی ہیں تو اعمال لیتی ہیں، پیسہ دیتی ہیں تو ایمان چھیننے کی کوشش کرتی ہیں۔ دینی مدارس دنیاوی لحاظ سے بھی سپورٹ کرتے ہیں اور اخروی لحاظ سے بھی فکر مند رہتے ہیں۔ یہ دینی مدارس کا وہ کردار ہے غربا کی کفالت والا جس کا غیر مسلم اعتراف کرتے ہیں، اپنے بیگانے اعتراف کرتے ہیں۔ اور ایک خدمت دینی مدارس کی، طبقاتی نظام تعلیم کا دینی مدارس نے خاتمہ کیا ہے۔ طبقاتی نظام تعلیم کا، عصری اداروں میں آپ چلے جائیں، طبقاتی نصاب تعلیم، طبقاتی نظام تعلیم، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا۔ دینی مدارس میں مساوات ہے، نظام تعلیم ایک، نصاب تعلیم ایک، امیر کے بچے کا استاد بھی وہی، غریب کے بچے کا استاد بھی وہی، امیر کے بچے کا نصاب بھی وہی، غریب کے بچے کا نصاب بھی وہی، امیر کے بچے کی درسگاہ بھی وہی، غریب کے بچے کی درسگاہ بھی وہی، امیر کے بچے کا دارالامتحان بھی وہی، غریب کے بچے کا دارالامتحان بھی وہی۔ طبقاتی تقسیم نہیں جائز رکھی، اس کو روا نہیں رکھا، ایک لیول رکھا۔ محتمم کا بیٹا بھی اسی کلاس میں پڑھ رہا ہے، غیر محتمم کا بیٹا بھی اسی کلاس میں پڑھ رہا ہے، محتمم کے بیٹے کا استاد بھی وہی، غیر محتمم کے بیٹے کا استاد بھی وہی، جو کتاب اس کے سامنے ہے وہی اس کے سامنے ہے۔ جبکہ آپ دیکھیے یہاں گجرانوالہ میں کتنے عصری ادارے ہیں، ہر ایک کا اپنا نصاب ہے، ہر ایک کا اپنا نظام ہے، اور ہر ایک اس کے پیسے اور قیمت وصول کرتا ہے۔ تو دینی مدارس کی یہ وہ بڑی خدمت ہے جو کبھی بھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔
اس لیے بھی ان کے ساتھ وابستہ رہنا یہ عقل کا تقاضا ہے۔ ہماری دو قسم کی کشمکش ہے، دو قسم کی ہماری مسابقت ہے، اور دو قسم کے میدانوں میں ہماری دوڑ ہے۔ ایک ہے مسلمانوں کی دوڑ اسلام کی حقانیت کے لیے دلائل کے میدان میں، اسلام کی حقانیت کے اظہار کے لیے علمی جنگ، دلائل کی جنگ۔ ایک علمیت کی جنگ ہے اور ایک ہے ہماری عسکریت کی جنگ، ملک کے جغرافیہ کے تحفظ کے لیے، اس کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے، اس کی سلامتی کے تحفظ کے لیے۔ تو دو قسم کی کشمکش میں ہم مبتلا ہیں، نمبر ایک علمیت، نمبر دو عسکریت۔ عسکریت میں ہمارے ملک سے آگے بہت سارے ممالک ہیں، ہم سب سے آگے نہیں ہیں، اس بات کو ہم ہی تسلیم کرتے ہیں، ہم سارے اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ عسکریت میں ہم سے آگے بڑی دنیا ہے، لیکن علمیت میں مسلمانوں سے آگے کون ہے؟ عسکریت کے میدان میں شاید کوئی ہمیں شکست دے دے، لیکن علمیت کے میدان میں مسلمانوں کو شکست کوئی نہیں دے سکتا۔ مسلمان جتنے مضبوط دلائل پہ کھڑے ہیں، پہاڑوں سے مضبوط دلائل پہ، انہیں کوئی نہیں توڑ سکتا۔ تو دینی مدارس ایسے افراد مہیا کرتے ہیں، ایسے مجاہد مہیا کرتے ہیں جو اس علمی میدان میں مسلمانوں کی گردن ہمیشہ اونچی رکھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم ان کو سپورٹ کریں جہاں تک ہو سکے، ہم اپنا رشتہ اور تعلق ان کے ساتھ مضبوط رکھیں، ان سے تعاون بھی جاری رکھیں، رائے عامہ بھی ہموار کریں۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ملک میں دینی مدارس قائم ہیں، قائم رہنے چاہیے، اور ہمارا تعلق دینی مدارس کے ساتھ ہے اور دینی مدارس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ اسلام کے قلعے ہیں، اور اہل عقل و شعور کہتے ہیں جس قوم کے قلعے محفوظ ہوں اس پر دنیا کی کوئی طاقت غالب نہیں آ سکتی، دشمن اس پر کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ کفار اپنے غلبے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ دینی مدارس کو سمجھتے ہیں، اور وہ بڑا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں ان کو مٹانے کے لیے۔ ان کو پتہ ہے جب تک یہ قوم مدارس اور اہل مدارس کے ساتھ، علماء کے ساتھ وابستہ ہے، اس وقت تک یہ ہماری ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتی۔ ہم جتنا بھی پیسہ خرچ کر لیں، ہم ان پر غلبہ نہیں پا سکتے۔ یہ اپنے باطن سے، اپنے دل سے ہمارے تسلط کو، ہمارے اقتدار کو، ہماری فوقیت کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ بڑا سرمایہ غیر مسلموں نے خرچ کیا، بہت سارے سادہ مسلمان ان کے جال میں پھنس بھی گئے، لیکن اکثریت اہل اسلام کی وہ ہے جو آج بھی غیر مسلم کے تسلط، قبضے اور اقتدار کو اندر سے قبول نہیں کر رہے، اور یہ پریشانی کافروں کو بھی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں سب کچھ کے باوجود اس کا سبب قرآن ہے، اہل قرآن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس شعبے کے ساتھ وابستہ رکھے، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا رشتہ اور تعلق مضبوط رکھے، اور جہاں تک ہو سکے ہم دینی مدارس کا، علماء کا دست و بازو رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد